برادران اسلام، یہ واقعہ ہر سال ہم سنتے ہیں، اس کی تفصیلات اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ہم اس سے درس کیا لیں؟ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آیت نمبر 46 میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑو نہیں، بلکہ جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو پروانوں کی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد ہمیشہ حاضر خدمت رہتے ہیں، فرمایا ان کی طرح رہو، اللہ اور رسول کی اطاعت ان جیسی کرو۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑی شدت والے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر بڑی شدت والے ہیں، وہ رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑی محبت والے ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ فرمایا اس طرح رہو۔ اقبال نے اسی کو فرمایا نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ جھگڑنا ہے تو دشمنوں سے لڑو، اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے لڑو، آپس میں لڑ جھگڑ کر اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو۔ اور فرمایا اگر تم آپس میں جھگڑو گے فتفشلوا اور پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے بزدلی چھا جائے گی، تمہیں آپس کا ہی خوف رہے گا، تو جب کوئی بڑا دشمن تمہیں للکارے گا تو تم بزدلی دکھاؤ گے۔ یہ اس کا مقصد ہے فرمانے کا۔ فرمایا آپس میں جھگڑو نہیں، پیار سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں درگزر کر دو۔ فتفشلوا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہارا جو یہ روب دبدبہ ہے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب دبدبہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا روب اور دبدبہ، فرمایا تمہارا غیر مسلموں پر جو روب اور دبدبہ ہے، فرمایا یہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جو تمہارا نام سن کر جن کی ٹانگیں کانپتی ہیں، فرمایا کل وہ ایسا نہ ہو تم آپس میں لڑتے رہو جھگڑتے رہو اور تم بزدل ہو جاؤ، اور کل کو وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں تو تم ان سے ڈر جاؤ۔ آپس میں جھگڑو نہیں، اور فرمایا وَاصْبِرُوا حالات جیسے بھی ہوں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہو، صبر کرو، انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب اتنا بڑا وعدہ ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر ہمیں کسی اور کی ضمانت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ برادران اسلام، آج مسلمانوں کی مسلمان جو امت ہے اس کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ جیسے کسی چرواہے کے ہاتھ میں ایک شیر کا بچہ آ گیا، اس نے شیر کے بچے کو بھیڑوں کے ساتھ ہی پالنا شروع کر دیا۔ اب وہ شیر ہے لیکن پلا ہے بھیڑوں کے ساتھ، اب بھیڑوں کے ساتھ جو رہے گا اس کی عادتیں بھی بھیڑوں جیسی ہوں گی۔ وہ ایک مرتبہ پانی پینے گیا ندی پر، تو سامنے ندی کے دوسرے کنارے ایک دوسرا شیر آ گیا جو جنگل کا شیر تھا۔ اس نے دیکھا اور حیران ہو گیا کہ برادری تو میری ہے تو شیر، لیکن بھیڑوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہے، بھیڑوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ یہ اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، اس نے اس شیر کو بلایا اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر بھیڑوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور تو شیر ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ یہ حکایت سمجھانے کے لیے بڑی زبردست، اللہ کرے دل میں اتر جائے۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمایا اپنا چہرہ پانی میں دیکھ، تمہارا چہرہ ان بھیڑوں سے ملتا ہے یا میرے ساتھ ملتا ہے؟ اس شیر نے جب اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو پانی میں اس کا چہرہ جب دیکھا اس نے، پھر بھیڑوں کو دیکھا، پھر اس شیر کو دیکھا، کہنے لگا میرا چہرہ ان کے ساتھ تو نہیں ملتا جن کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں، میرا چہرہ تو تیرے ساتھ ملتا ہے۔ فرمایا تو شیر جنگل کا بادشاہ ہے، تجھے پتہ نہیں، تجھے بتایا نہیں گیا کہ تو شیر ہے، تجھے تیری پہچان نہیں کرائی گئی، تجھ سے تیری شناخت چھین لی اور تجھے شیر ہونا بتایا نہیں گیا، تیری فطرت کو بدل دیا، تیری عادتوں کو بدل دیا، تجھے بھیڑوں کے ساتھ بھیڑ بنا دیا گیا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ فرمایا اب ذرا تو اپنی گرج نکال کے دیکھ جو تیرے ساتھ یہ کھڑی ہیں بھیڑیں تیرے ساتھ کھڑی رہتی ہیں،
کہ بھاگ جاتی ہیں۔ اس شیر نے کہا کیسے نکالوں؟ اس نے کہا شیر نے نکالی اپنی آواز جنگل کے بادشاہ نے، وہ جو جنگلی شیر تھا اس نے اپنی آواز، وہ گرجدار آواز نکالی، دھاڑا وہ شیر دھاڑنے کی کوشش کرنے لگا، چونکہ کبھی دھاڑا نہیں تھا، اس کی آواز وہ نہ نکلی۔ اس شیر نے اسے ہمت دلائی، اس نے کہا فکر نہ کر، تو شیر ہے، تیری آواز میں وہ زور دبدبا آئے گا، تو کوشش کر کے تو دیکھ۔ 2-3 مرتبہ اس نے کوشش کی، اور جب اس نے وہ دھاڑا نا شیر کی طرح، ایک بھیڑ بھی اس کے قریب نہ رہی۔ پھر اسے پتا چلا کہ شیر کی دھاڑ کتنی ہیبتناک اور دبدبے والی ہوتی ہے۔ ہمیں برادران اسلام، امت مسلمہ کو آج کے حکمرانوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں مسلمان ہونے کی وہ شناخت جو تھی ہماری، وہ ہم سے چھین لی ہے۔ ہمیں انگریزوں کے پیچھے، یہود و نصارہ کے پیچھے لگا کر ہم سے وہ ہمارا روب دبدبا اور ہمارا مسلم امہ کا جو وقار اور جو روب تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، اور ہمیں آپس میں لڑوا دیا سیاسی جمہوریت کے نام پر۔ کسی نے وہ جماعت بنا لی، کسی نے وہ جماعت بنا لی، اب آپس میں سارا دن بحث ہوتی رہتی ہے۔ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے آپس میں دھڑے بندیاں بن گئی۔ ایک ایک گھر میں کئی پارٹیوں کے بھائی آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میری پارٹی اچھی، وہ کہتا ہے میری پارٹی اچھی۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، دامن مصطفیٰ کو تھامے رکھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہو گے، آپس میں جھگڑتے رہو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ انہیں اپنی فوجیں اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دشمنوں کو، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ جھگڑ رہے ہیں، ہمیں ان کو مارنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود ہی ایک دوسرے کو کمزور کرتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ دیکھیں گے جو زیادہ کمزور ہے پھر اس پر حملہ کر دیں گے۔ افغانستان میں، شام میں، مصر میں، لیبیا، کہاں کہاں مسلمانوں کا لہو اس پانی سے سستا نہیں بہہ رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، اور ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلے رمضان المبارک بھی نماز تراویح ہو رہی تھی فلسطین میں، بیت المقدس میں، نماز تراویح کے دوران یہودی درندوں نے کس طرح فائرنگ کے منہ کھول دیے اور وہ شہید کر دیا ان مسلمانوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہے تھے، رکوع کر رہے تھے، سجود کر رہے تھے، انہیں تو جام شہادت مل گیا۔ اور پھر کس طرح اس مرتبہ بھی، یہ پچھلے دنوں، کل یہ پرسوں کی بات ہے، کس طرح وہ نماز ادا کر رہے تھے، پھر وہ درندے مسجد نبوی شریف، مسجد بیت المقدس میں وہ اسی طرح جوتوں کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ داخل ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو وہاں پر مارا پیٹا، کئیوں کو شہید کیا۔ کس طرح وہاں کی ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹا۔ ہم کلپ تو دیکھ لیتے ہیں، ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں دیکھو یار یہ وہ ہو رہا ہے، ادھر یہ بات کی، ادھر سے اپنی دنیا داری کی باتیں شروع کر دی۔ برادران اسلام، یہ نہ سمجھیں وہ فلسطین کی بیٹی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں، میری بیٹی بڑی محفوظ ہے۔ برادران اسلام، وہ فلسطین کی بیٹی آپ کی بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ جب تک ہم اسے اپنی بیٹی وہ درد محسوس نہیں کریں گے جو اپنی بیٹی کا ہوتا ہے، مسلم امہ کیسے اکٹھی ہوگی؟ کیسے ہمیں جو توڑا گیا ہے اس انتشار کو ہم کیسے ختم کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک ہم ایک مرکز پر اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ وہ ایمان کا اور مسلمانوں کا مرکز و محور ایک ہی ذات ہے، وہ در مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے ساتھ اگر 313 مل جائیں تو 1000 کا منہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔